بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور غوث پاک کے دور میں ایک عیسائی پادری بغداد کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اسلام پر حملے شروع کر دیے، حضور کی ختم نبوت پر حملے شروع کر دیے۔ خلیفہ وقت کو کہا کہ میں مسلمان علماء سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اجازت دے دی، اعلان ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عیسائی پادری نے تقریر شروع کر دی۔ جس وقت اس نے دیکھا کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور میری تقریر سے متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر اس پادری نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی، بتانا شروع کر دیا حضرت عیسیٰ کا مقام تمہارے نبی سے زیادہ ہے۔ پادری نے قرآن پڑھ کر کہا، مسلمانوں تمہارے قرآن مجید سے ثابت ہے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، تم بھی قرآن سے ثابت کرو نا، تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ قریب تھا کہ پادری کامیاب ہو جاتا، مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو جاتا، مسلمان اسلام کا دامن چھوڑ کر عیسائی بن جاتے اور گمراہ ہو جاتے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ پادری فلاں چوک میں کھڑے ہو کر عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کی بنیاد پر حملہ کر رہا ہے، حضور کی شان میں بے ادبیاں کر رہا ہے۔ آپ نے فوراً پادری کے پاس تشریف لائے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے پر انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ نورانی چہرہ تھا، پاکیزہ لباس تھا، چہرے پر روب تھا، ولایت کا بادشاہ تھا اور قرآن و حدیث کا امام تھا۔ جب تشریف لائے تو پادری حیران ہو گیا، آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا، یعنی ڈر گیا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پادری کے قریب آئے، فرمایا، پادری کیا بات ہے؟ پادری لرزنے لگا۔ اس نے کہا، قرآن میں حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے ہیں، کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، پادری تو نے قرآن پڑھا ضرور ہے لیکن سمجھا نہیں۔ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے۔ قرآن کو سمجھنا ولیوں کی شان ہے، علماء اسلام کا کام ہے۔ پادری تم یہ بتاؤ، تمہارے اندر کوئی ایسا پادری بھی ہے، کوئی راہب ہے جو حضرت عیسیٰ کا غلام ہو، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی مردے کو زندہ کر دے؟ پادری نے کہا، نہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں اپنے آقا کے غلاموں کا غلام ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کر دوں تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا، یہ قبرستان ہے سامنے، جس قبر پر ہاتھ تو رکھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ میں کرتا جاؤں گا۔ پادری حیران ہو گیا۔ پادری نے ایک قبر جو بہت ہی پرانی تھی اس پر ہاتھ رکھا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کم باذن اللہ، مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر شق ہو گئی، ٹوٹ گئی، مردہ زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ جب مردہ باہر آیا، پادری بھاگا۔ مردے کو زندہ ہوتے دیکھ کر برداشت کرنا بھی تو بہت مشکل ہے نا، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس۔ وہ پادری بھاگا۔ مردے نے کہا، قیامت تو نہیں آ گئی؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، قیامت نہیں، حضور کی امتی کی کرامت ہے یہ۔ وہ پادری بھاگ گیا۔ جب غلام کی شان یہ ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ پکے مسلمان بن گئے۔ یہ کرامت دیکھ کر بہت سے یہودی اور عیسائی مسلمان بن گئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں ایک مائی صاحبہ نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا بچہ داخل کرایا۔ کچھ عرصے کے بعد مائی صاحبہ بچے کو ملنے آئی، دیکھا تو بچہ پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکا تھا۔ مائی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھونا ہوا مرغ کھا رہے ہیں۔ مائی نے کہا، میرے بیٹا تو یہاں تو بہت کمزور رہ گیا ہے، میرا بیٹا تو یہاں کمزور ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے اس سے روٹی ہی نہیں ملتی اور آپ بھونا ہوا مرغ کھا رہے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے طالب علموں کو کہا، مرغ کی ہڈیاں اکٹھی کرو۔ جب ہڈیاں اکٹھی ہو گئی تو ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا، تو مرغ زندہ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، مائی جب تیرا بیٹا اس درجے پر پہنچے گا تو وہ بھی مرغ کھائے گا۔ آج کل بعض پیر صرف مرغ کھانا جانتے ہیں لیکن اسلام کی خدمت کرنا نہیں جانتے، اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں لیکن ان کو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، نماز کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا ہر کام شریعت کے خلاف ہیں۔ وہ فرمایا نا، ککار شیطان میں کندنا مشولی گر ولی ابنست لعنت بر ولی، کام شیطان والا کرتے ہیں، نام رکھ لیا ولی، اگر ولایت اس چیز کا نام ہے تو ایسے ولی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک کی کرامت تو تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہے۔ شیخ ابو العباس مسلی فرماتے کہ ہم بغداد میں حضور غوث پاک کے مدرسہ میں بیٹھے تھے، خلیفۃ المظفر یوسف عباسی آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور سلام کر کے بیٹھ کے دیناروں کی بھری ہوئی 10 تھیلیاں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی
اور عرض کی یہ نذرانہ قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ خلیفہ اصرار کرنے لگ گیا اور کہا لے لیں۔ جب خلیفہ بار بار اصرار کرتا رہا تو آپ نے جلال میں آ گئے اور ایک تھیلی دائیں ہاتھ میں لی اور ایک بائیں ہاتھ میں لی اور ان کو اپنی قوت سے، قوت غوثیت کے ساتھ دبایا تو ان تھیلیوں میں سے خون بہنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا مظفر تم حیا نہیں آتی تمہیں کہ عوام کا خون اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھے تمہارے آل رسول ہونے کا احترام نہ ہوتا تو اس خون کو میں اتنا بہاتا کہ تمہارے محلات میں پہنچ جاتا اور ان کو بہا کر لے جاتا۔ خلیفہ غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ ابو العباس حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے خلیفہ کو ایک دن حضور غوث پاک کی خدمت میں دیکھا۔ خلیفہ کہنے لگا مجھے کوئی ایسی کرامت دکھائیں جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ خلیفہ نے کہا مجھے اس وقت سیب چاہیے۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور 2 سیب پکڑ لیے، ایک سیب خلیفہ کو دیا، ایک سیب اپنے لیے رکھ لیا۔ جب آپ نے سیب کھانے کے لیے کاٹا تو اس میں کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اور جب خلیفہ نے کاٹا کھانے کے لیے تو اس سے کیڑے نکلے۔ خلیفہ نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ لگنے سے پھلوں میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ عدی بن مسافر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے، حضور غوث پاک کے اچانک بارش ہونے لگی، لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا تو آپ نے رخ مبارک آسمان کی جانب اٹھا کر فرمایا اے پروردگار عالم، میں تو لوگوں کو تیری باتیں سنانے کے لیے بلاتا ہوں اور تیری بارش تو بیٹھنے ہی نہیں دیتی۔ اتنا ہی فرمانا تھا، صرف اتنا ہی فرمایا کہ بیٹھنے نہیں دیتی، بارش منقطع ہو گئی۔ اس طرح دریائے دجلہ میں ایک مرتبہ ہولناک سیلاب آیا، پانی حد سے بڑھ گیا، بغداد مقدس کو ڈوب جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ لوگ حیران و پریشان حال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضور دعا کیجئے ورنہ بغداد تو تباہ ہو جائے گا۔ آپ نے اس وقت اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لی اور چند لوگوں کے ہمراہ ساحل پر تشریف لے گئے اور ایک مقام پر عصا مبارک رکھ کر فرمایا خبردار ہے دجلہ، اس سے آگے مت بڑھنا۔ مجال تھی کہ غوث زماں کے حکم عدولی کر جاتا، فوراً دجلہ کا پانی اسی جگہ سے ٹھہر گیا۔ اور حضرت عبداللہ احمد بن منظور کنانی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بارگاہ غوثیت پناہ میں حاضر تھا، اس وقت شیخ عارف محمد کو چھینک آئی اور ریزش نکل آئی۔ انہوں نے جھٹ رومال سے صاف کر لیا، مگر اس پر انہیں سخت ندامت محسوس ہوئی اور دل میں کہنے لگے کہ کیا مجھے ایسے پاکیزہ دربار میں ناک صاف کرنی چاہیے تھی؟ یہ سوچنے لگے اور یہ کیا خلاف ادب تو نہیں ہے؟ مگر واہ رہے حضور غوث پاک کی نگاہ کرم شیخ عارف کے دل کی اس کشیدہ تحریر کو پڑھ لیا۔ فرمایا اے محمد کوئی مذائقہ نہیں، گھبراؤ مت، آج سے تمہیں کبھی تھوک اور ریزش نہیں آئے گی۔ شیخ عارف محمد اس واقعے کے بعد کافی عرصہ تک واحیات رہے، مگر پوری زندگی میں اس کے بعد انہیں تھوک اور ریزش کبھی نہ آئی، حتیٰ کہ کھانسی اور نزلہ کی حالت میں کبھی بھی انہیں بلغم تک نہ آیا۔ اور ابو محمد عبد الواحد بن صالح بن یحییٰ کرشی بغدادی سے روایت ہے شیخ علی الحیتی جب علیل ہو جاتے تو شیخ ابو المظفر اسماعیل بن سنان حمیری کے پرضیاء باغیچے میں چلے جاتے، کئی روز وہیں تشریف رکھتے۔ اس باغ میں 2 درخت کے کھجور بالکل خشک و بیکار ہو گئے تھے اور 4 سال سے اس میں پھل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کو کٹوانے کا ارادہ کر لیا گیا تھا۔ حضرت شیخ علی ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو سرکار غوث پاک کی ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ عیادت سے فارغ ہو کر آپ نے بذات خود ان درختوں میں سے ایک کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ اللہ، آپ کے قدم مبارک کی برکت ملاحظہ کیجئے کہ یک بیک وہ درخت شاداب ہو گئے اور گو کہ اس وقت پھلوں کے آنے کا موسم بھی نہیں تھا، مگر 1 ہفتہ کے اندر ان درختوں میں سے کھجوریں بھی پیدا ہونے لگیں۔ حضرت شیخ صالح ان درختوں سے کھجوریں لے کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان میں سے چند کھجوریں تناول فرمائیں، دعا دی پروردگار عالم تمہارے زمین، تمہارے دراہم، تمہارے سا، تمہارے مویشیوں میں برکت عطا فرماوے۔ شیخ صالح کا خود بیان ہے کہ اس دعا کی ایسی برکت ہوئی کہ آپ کا اتنا کرم ہوا کہ اب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس کے 2 گنے فوراً کہیں سے آ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر 100 بوریاں گھیوں کی رکھتا ہوں اور 50 صرف کر ڈالتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں تو 100 کے 100 موجود پاتا ہوں۔ مویشی اس قدر بچے دینے لگے ہیں کہ ان کی شمار مشکل سے یاد رہتی ہے۔ دودھ اس قدر فراوانی ہے دودھ کی کہ ختم کرنے کی کوشش کے باوجود نہیں کر پاتا، اور آج کل تو لوگ دیتے ہی نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کی اس دعا کی برکت سے برابر مالدار ہوتا چلا جا رہا ہوں۔
شیخ ابو الفتوح محمد بن ابی العاص یوسف بن اسماعیل بن احمد علی کرشی یمیمی بکری بغدادی سے روایت ہے کہ شیخ ابو سعید عبداللہ بن احمد علی بن محمد بغدادی ازجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 639 ہجری میں سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بچی فاطمہ جس کی عمر 16 سال ہو گئی، بڑی حسین و جمیل، ایک چھت پر چڑھی، وہیں سے غائب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آج رات کو کرخ کے جنگل میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے پر بیٹھ جانا، لیکن دیکھو خیال رکھنا اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا اور دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ عبد القادر پڑھتے رہنا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد جنوں کی جماعتیں گزرنے شروع ہوں گی، ان کی شکل و صورت بڑی ہی بھیانک اور ڈراؤنی ہوگی، مگر تم بے خوف و خطر بیٹھے رہنا اور وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گی۔ این صبح کے وقت جنوں کا سب سے بڑا بادشاہ اس راستے سے گزرتے ہوئے خود ہی تم سے تمہارا مقصد دریافت کرے گا، تب تم اس کے استفسار پر اپنے مقصد کا اظہار کر دینا، یہ کہہ دینا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حضور غوث پاک نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد اپنے لڑکی غائب ہونے کا پورا واقعہ بیان کرنا۔ محمد بغدادی ازجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار غوث پاک کے حکم کے مطابق عمل کیا، ٹیلے پر جا کر اپنے چاروں طرف لکیر کھینچ لی، بیٹھ گیا۔ چند ساعت کے بعد خوفناک صورت کے جنوں کا قافلہ گزرنا شروع ہو گیا۔ ان کی راہ گزر میں بیٹھ کر دخل دینا انہیں سخت ناگوار گزرا، مگر دائرے کے اندر انہیں داخل ہونے کی جرت نہ ہو سکی۔ ساری رات اس ٹیلے کے قریب سے جنوں کے قافلے گزرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی جنوں کا بادشاہ شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرا۔ بادشاہ نے مجھے دیکھتے ہی از خود کلام کیا، کیفیت پوچھی، معلوم کی تو میں نے جواب دیا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آپ کا اسم گرامی سنتے ہی بادشاہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اس نے اتنا ادب کیا اور زمین ادب سے چومی، پھر معدب ہو کر دائرے کے باہر بیٹھ گیا۔ اس کے ہم رکاب جتنے بھی تھے سبھی کنارے کنارے پر جمع کر بیٹھ گئے۔ پس وہ عجیب ہی منظر تھا کہ حد نگاہ تک جن ہی جن نظر آتے تھے۔ جب بادشاہ نے دوبارہ واقعے کی تفصیل معلوم کی تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، میری بچی کس طرح چھت پر گئی، کیسے یک بیک وہاں سے غائب ہو گئی۔ تفصیلی حالات معلوم کرنے کے بعد بادشاہ اپنے ساتھ کے تمام جنوں کی طرف متوجہ ہوا، بولا بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے حرکت ناشائستہ کی ہے؟ سارے جن لرزنے لگے، اٹھے اور کہنے لگے ہمیں اس کا قطعی کوئی علم بھی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے مقرب سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس نے بھی یہ ناشائستہ حرکت کی ہو اسے جلد سے جلد گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جن پابجولہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، جس کے ہمراہ میری غائب شدہ بچی بھی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چین کا سرکش جن تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس طرح جرت ہوئی کہ قطب زماں کی رکاب تلے چوری کرے؟ اس جن نے کہا میں پرواز کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، اس لڑکی کا حسن دیکھ کر عاشق ہو گیا، اس کو ساتھ اٹھا لایا، یا بادشاہ کو جلال آ گیا، اس وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور میری بچی میرے حوالے کر دی۔ میں نے بادشاہ سے دریافت کیا تم لوگ سرکار غوث پاک کے مطیع و فرما بردار ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا بے شک ہم ان کے فرما بردار ہیں۔ حضرت تو اپنے مقام سے ہماری نقل و حرکت کو ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قطب زمان مقرر فرماتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت و اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ثواب کی نیت سے اپنے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھا۔ جزاک اللہ۔